السلام علیکم ویورز. ایک تھوڑی اداس کر دینے والی بات ہے. طارق عزیز بہت بڑا نام ہمارے ملک کا. پاکستان ٹیلی ویژن کی تاریخ ان کے ذکر کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی. اتفاق ہے کہ اب تک میں ان کے بارے میں بات نہیں کر سکا. میں نے ان پہ 2 کالمز لکھے، ایک ان کی وفات پہ، دوسرا بعد میں. تو بعد والے کا میں آپ کو بتاتا ہوں. میرے وہ بہت قریبی عزیز بھی تھے. یہ ابھی 2-3 دن پہلے کی بات ہے. میں کوئی اور کتاب ڈھونڈ رہا تھا تو اچانک مجھے طارق عزیز صاحب کی پنجابی شاعری کا یہ مجموعہ ہمزاد دا دکھ یہ مجھے ملا. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں میری کیا کیفیت ہوئی ہوگی. میں وہ جو کتاب ڈھونڈ رہا تھا وہ تو میں بھول گیا. تو میں ایک بار پھر یہ کتاب پڑھنے بیٹھ گیا. اس کے اوپر انہوں نے بڑی محبت سے یہ کتاب انہوں نے مجھے عطا کی تھی. اگر آپ یہ پڑھ سکیں تو اس پہ انہوں نے لکھا تھا، انہوں نے حسن نثار کے لیے ہمزاد دا دکھ جو جانتا ہے کہ کیا ہوتا ہے. دعا گو طارق عزیز 19/2/99. اچھا، اب یہ پھر میں نے دوسرا کالم لکھا جس کا عنوان تھا طارق عزیز کی تلاش. یہ جو شو بز ہوتا ہے، یہ جو ٹی وی ہوتا ہے یا موویز ہوتی ہیں، یہ زیادہ چونکہ متوجہ کرتی ہیں اپنی طرف، تو بعض اوقات انسان کا اصل ٹیلنٹ جو ہے وہ چھپ جاتا ہے، وہ گم ہو جاتا ہے. بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ اتنے خوبصورت وہ شاعر تھے، اردو کے بھی پنجابی کے بھی. اور انہوں نے کالم نگاری بھی اتنی زبردست کی. نوائے وقت میں وہ کالم لکھا کرتے تھے داستان کے عنوان سے. اور ان کی جو کالموں کی پہلی کا مجموعہ جو پہلے شائع ہوا اس کا دیباچہ بھی انہوں نے مجھے حکم دیا تھا کہ تم لکھو. تو وہ میں نے لکھا تھا. میں نے اس کالم میں یہ ریکویسٹ کی ہے، اور ان کے بچپن کے دوست پروفیسر ڈاکٹر مہدی حسن، ان کو خاص طور پہ میں نے مینشن کیا ہے کہ وہ ان کے بچپن کے سائی وال کے دوست تھے. ان کا کام ہے کہ اصلی طارق عزیز کو تلاش کیا جائے، اس کو ری ڈسکور کیا جائے ایک انٹلیکچوئل کے طور پہ. وہ جو ٹیلی ویژن پہ وہ تو دنیا جانتی ہے، اس پہ تو بات کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں. نہ طارق عزیز جیسا کوئی تھا، نہ ہے اور نہ ہوگا. وہ واقعی صحیح معنوں میں اپنی ذات میں انجمن تھے. تو ان کو ایک انٹلیکچوئل کے طور پہ، ایک کریٹیو آدمی کے طور پہ، ایک پاکستانی کے طور پہ، ایک خوبصورت اور بڑے انسان کے طور پہ وہ کیا تھے، اس کو ڈسکور کرنے کی ضرورت ہے. تو میں نے اس کالم میں یہ ریکویسٹ کی ہے، اور خاص طور پہ پروفیسر ڈاکٹر مہدی حسن میں نے کہا سر فہرست ہیں اس تلاش میں. میرے لائق و خدمت ہو، ماڑی موٹی جو میں معاونت کر سکتا ہوں میں حاضر ہوں اس خوبصورت کام کے لیے. تو میں یہ اس کتاب سے میں نے جو چند چیزیں میں نے وہ جو کوٹ کی ہیں کالم میں، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. طارق عزیز صاحب کی پنجابی شاعری، چند چیزیں. انتصاب ہے کتاب کا. لکھتے ہیں، ڈاڈیا وے میں تیرے نا کیتی یہ کتاب، بلوچا وے میں تیرے نال کیتا انج حساب. اس کتاب کا دیباچہ جو ہمزاد دا دکھ ہے، یہ بانو قدسیہ مرحومہ نے لکھا، جو اشفاق احمد تلقین شاہ، وہ اپنی جگہ پہ قداور دانشور تھے، ان کی جو اہلیہ تھیں اب ان کی بھی ڈیتھ ہو چکی ہے. اچھا، اس کے بعد طارق عزیز صاحب کی ایک نظم ہے پنجابی کی، اس کا عنوان ہے یوٹوپیا.
جی چند آئے موت تو پہلا، لکھتے ہیں طارق صاحب، جی چند آئے موت تو پہلا، ایسا نگر میں دیکھا جس دے باسی ایک دوجے نال ذرا نہ نفرت کردے ہون، جس دے حاکم زر دے پچھے سپاں وانگ نہ لڑدے ہون، جتھے لوکی مرن تو پہلے، جتھے لوکی مرن تو پہلا روز روز نہ مردے ہوں۔ کیا خوبصورت نظم ہے، کیا خوبصورت۔ اچھا، پھر آگے طارق عزیز صاحب لکھتے ہیں، اس چھوٹی سی نظم کا عنوان ہے رب کریم۔ دعا ہے، دعا کیا ہے؟ ایسے اسم سکھا دے سانو، ایسے اسم سکھا دے سانو، ہرے بھرے ہو جائیے، گہرے علم عطا کر سانو، بہت کھرے ہو جائیے۔ یہ رب کریم سے دعا ہے طارق عزیز کی، میری بھی ہے اور یقیناً آپ کی بھی ہوگی۔ پھر ایک نظم کا عنوان ہے سچا شرک۔ عنوان دیکھیں کمال کا، سچا شرک۔ یہ ماں کے بارے میں ہے اور چند سطروں میں جو بات کر دی ہے، سبحان اللہ۔ لکھتے ہیں، دور پرے اسمان تے، دور پرے اسمان تے، رب سچے دا ناں، ہیٹھاں اس جہان وچ بس ایک ماں ہی ماں۔ کیسا خوبصورت ٹریبیوٹ ہے ماں کے لیے۔ پھر ایک نظم کا عنوان ہے مرن والے دا زندہ شعور، یعنی بندہ مر گیا ہے، شعور زندہ، مرن والے دا زندہ شعور۔ چار مصروں پہ مشتمل یہ چھوٹی سی نظم ہے۔ میرے لئی تے زہر سی پھلاں دی خوشبو، میرے لئی تے زہر سی پھلاں دی خوشبو، میرے لئی نہ دوستا تو ایڈا اچا رو۔ اور اب آخری اس نظم کا عنوان ہے ہمزاد دا دکھ، اور یہ یہی کتاب اس شعری مجموعے کو دیا گیا۔ یہ سن لیں چند لائنوں کی، یہ نظم ہے طارق عزیز صاحب کی، جنہیں مرحوم کہتے ہوئے نا مجھے عجیب سا لگتا ہے۔ نظم ہے، پچھلی راتیں تیز ہوا، پچھلی راتیں تیز ہوا، سارے شہر وچ پھردی رہی، زہری قہر دا کوئی وظیفہ، چاروں پاسے پھردی رہی، میں تے بوہا بند ہی رکھیا، اپنے پورے زور دے نال، میں تے بوہا بند ہی رکھیا، اپنے پورے زور دے نال، پتہ نہیں کی بیتی ہووے میرے جائے کسے ہور دے نال۔ اب یہ سینسبلٹی، یہ درد، ایسا دل رکھنے والا آدمی اور بہت بڑے براڈ کاسٹر، تو وہ اس میں تو کوئی شک نہیں، لیکن حق ادا نہیں ہوتا جب تک ہم ان کو ایک بڑے تخلیق کار کے طور پہ، ایک بڑے پنجابی شاعر، ایک بڑے اردو شاعر اور ایک بہت ہی بلند پایا نثر نگار، کالم نگار کے طور پہ اگر ان کی شناخت نہیں ہوتی تو میرا خیال ہے یہ طارق عزیز صاحب سے انصاف نہیں ہوگا۔ تھینک یو۔